سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک، اور اسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ ذکر اس طرح نہیں جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں، بلکہ اللہ والوں کے ذکر کی بات ہی نرالی ہے، دنیا سے بالکل جو ہے دور ہو کر دنیا کی محبت کو اپنے قلب سے پاک اور منزہ کر کے وہ اللہ کی یاد پہ جب فنا ہو جاتے ہیں، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جبریل یہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر اللہ مزید یہاں تک نہیں فرماتا، سرکار فرماتے اللہ صرف یہ نہیں فرماتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے جبریل تم بھی اس سے محبت کرتے ہو، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، آسمان والوں میں یہ اعلان کر دو کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اے آسمان والوں تم سارے اس بندے سے محبت کرو۔ اور یہ بات صرف آسمان والوں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اللہ رب العزت جبریل کو حکم دیتا ہے کہ جبریل جس طرح تم نے آسمان والوں میں اعلان کیا، یہ اعلان فرش زمین پر کر دو کہ اے زمین والوں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، سارے ملائکہ ساری آسمانی مخلوق اس بندے سے محبت کرتی ہے، اے زمین والوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو پھر وہ در حقیقت دلوں میں جو محبت، اللہ والوں کی دلوں میں جو محبت آ جاتی ہے، جو لوگوں کے قلوب مسخر ہو جاتے ہیں، وہ در حقیقت وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں محبت اولیاء لکھی۔ تو اولیاء اللہ یہ من دون اللہ نہیں ہے۔ لوگ وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں میں گمراہیت پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، داتا کہنا شرک ہے، داتا مت کہو، دینے والا صرف اللہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں مولانا صاحب اتنے جلال میں نہ آئیں، تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں، کول ڈاؤن ہو جائیں۔ اگر داتا کہنا شرک ہے تو میں کہوں گا پھر مولانا کہنا بھی شرک ہے۔ سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، اللہ فرماتا ہے وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا۔ یہاں تو اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم کہو میں تمہارا مولانا ہوں۔ تو یہاں مولانا سے مراد وہ مولانا نہیں جو مسجد کا امام یا جو عام مولوی ہوتا ہے، بلکہ یہاں مولانا سے مراد مددگار ہے۔ تو لہٰذا یہاں اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو مولانا کہا۔ اسی طرح صدیق اکبر، فاروق اعظم، غنی، مشکل کشا، یہ ساری صفات تو اللہ کی صفات ہے، مگر سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کیسے ہوئے، حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کیسے ہوئے، حضرت عثمان بن عفان غنی کیسے ہوئے، حضرت مولا علی مشکل کشا کیسے ہوئے؟ یہ وہ القاب ہیں کہ جو انہیں دربار رسالت سے عطا کیے گئے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اللہ کے لیے وہ الفاظ کا انتخاب کیا جائے کہ جو اس کی شایان کے لائق ہو، جیسے کہ اللہ کو میاں نہیں کہہ سکتے، اب خدا کہہ سکتے ہو، خدا معروف ہو گیا، خدا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کو داتا کہنے کے بارے میں منع کرتے ہیں۔ داتا کا مطلب اگرچہ یہ دینے والا مراد ہے، مگر کہا کہ داتا کی جگہ اللہ کو جواد کہا جائے، جود و سخا کا مالک، سخاوت والا، لوگوں کو نوازنے والا۔ تو وہ اللہ کی جو شان کے لائق ہے وہ جواد کا لفظ۔ اب یہاں پر جو ہے آپ جو ہے داتا بھی اگر کوئی کہہ دے تو شرم کوئی بات نہیں، مگر ہم یہی کہیں گے کہ داتا در حقیقت اللہ نے ہی انہیں داتا بنایا ہے کہ وہ اللہ